بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی پارٹ نمبر 4 سورہ بقرہ۔ قالو تو کہتے ہیں اتحدثونہم تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے بما فتح اللہ علیکم جو ظاہر کیا ہے اللہ نے تم پر لیحاجوکم تاکہ جھٹلائیں بہی عند ربکم تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے افلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے۔ نمبر 1 اولا یعلمون کیا اتنا بھی نہیں جانتے ان اللہ یعلم کہ اللہ کو معلوم ہے ما یسرون جو کچھ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 2 ومنہم اور بعض ان میں سے امیون بے پڑھے ہیں لا یعلمون الکتاب کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی الا امانیہ سوائے جھوٹی آرزوؤں کے وانہم الا یظنون اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات۔ نمبر 3 فویل سو خرابی ہے للذین یکتبون ان کو جو لکھتے ہیں الکتابہ کتاب بایدیہم اپنے ہاتھ سے ثم یقولون پھر کہہ دیتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ خدا کی طرف سے ہے لیشتروا بہ تاکہ لیں میں اس پر ثمنا قلیلا تھوڑا سا مول۔ فویل سو خرابی ہے لہم ان کے لیے مما کتبت ایدیہم جو کچھ اپنے ہاتھوں کے لکھے سے وویل لہم اور خرابی ہے ان کو مما یکسبون اپنی اس کمائی سے۔ نمبر 4 وقالو اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی الا ایاما معدودہ مگر چند گنے چنے۔ نمبر 5 قل کہہ دو اتخذتم عند اللہ کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے عہداً قرار فلن یخلف اللہ کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ عہدہ اپنے قرار کے۔ تفسیر۔ نمبر 1 عنوان تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ یہود میں جو لوگ منافق تھے وہ بطور خوشامد اپنی کتاب سے پیغمبر آخر الزمان کی باتیں مسلمانوں سے بیان کرتے، دوسرے لوگ ان میں سے ان کو اس بات پر ملامت کرتے کہ اپنی کتاب کی سند ان کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ مسلمان تمہارے پروردگار کے آگے تمہاری خبر دی ہوئی باتوں سے تم پر الزام قائم کریں گے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ جان کر بھی ایمان نہ لائے اور تم کو لاجواب ہونا پڑے گا۔ نمبر 2 یعنی اللہ کو تو ان کے سب امور ظاہر ہوں یا مخفی بالکل معلوم ہے، ان کی کتاب کی سب حجتوں کی خبر مسلمانوں کو دے سکتا ہے اور جا بجا مطلع فرما بھی دیا۔ آیت رجم کو انہوں نے چھپایا مگر اللہ نے ظاہر فرما کر ان کو فضیحت کیا۔ یہ تو ان کے علماء کا حال ہوا جو عقل مندی اور کتاب دانی کے مدعی تھے۔ نمبر 3 اور جو جاہل ہیں ان کو تو کچھ بھی خبر نہیں کہ تورات میں کیا لکھا ہے مگر چند آرزوئیں جو اپنے عالموں سے جھوٹی باتیں سن رکھی ہیں، مثلا بہشت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہ جائے گا اور ہمارے باپ دادا ہم کو ضرور بخشوا لیں گے، اور یہ ان کے خیالات بے اصل ہیں جن کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ نمبر 4 مال کے عوض تورات میں تحریف۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان عوام جاہلوں کے موافق باتیں اپنی طرف سے بنا کر لکھ دیتے تھے اور خدا کی طرف ان باتوں کو منسوب کرتے۔ مثلا تورات میں لکھا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت بیچواں بال سیاہ آنکھیں میانہ قد گندم رنگ پیدا ہوں گے۔ انہوں نے پھر کر یوں لکھا لمبا قد نیلی آنکھیں سیدھے بال تاکہ عوام آپ کی تصدیق نہ کر لیں اور ہمارے منافع دنیاوی میں خلل نہ آ جائے۔ نمبر 5 بنی اسرائیل کی خوش فہمی۔ بعض نے کہا کہ 7 دن اور بعض نے کہا 40 دن جتنے روز بچھڑے کی پوجا کی تھی، اور بعض نے کہا 40 سال جتنی مدت تیہ میں سرگرداں رہے تھے، اور بعض نے کہا کہ ہر ایک جتنی مدت دنیا میں زندہ رہا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون ام تقولون علی اللہ یہ جوڑتے ہو اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ بلا کیوں نہیں نمبر 1 من کسب سیئۃ جس نے کمایا گناہ واحاطت بہ خطیئتہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے۔ نمبر 2 فاولئک اصحاب النار سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے، ہم فیہا وہ اسی میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا اور جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ
یہی لوگ ہیں جنت کے رہنے والے، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاق قرار بنی اسرائیل سے، لا تعبدون کہ عبادت نہ کرنا الا اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا، وذی القربہ اور کنبے والوں سے، والیتامى اور یتیموں سے، والمساکین اور محتاجوں سے، وقولوا اور کہو للناس سب لوگوں سے، حسنا نیک بات، واقیموا الصلاۃ اور قائم رکھیو نماز، وآتوا الزکاۃ اور دیتے رہو زکوٰۃ، ثم تولیتم پھر گئے، الا قلیلا منکم مگر تم میں سے بہت تھوڑے سے، وانتم معرضون اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ نمبر 3 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب لیا ہم نے میثاقکم وعدہ تمہارا، لا تسفکون دماءکم کہ نہ کرو گے خون آپس میں، ولا تخرجون اور نہ نکالو گے۔ تفسیر نمبر 1 یعنی یہ بات غلط ہے کہ یہودی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہ رہیں گے، کیونکہ خلود فی النار اور خلود فی الجنہ کا جو قاعدہ کلیہ آگے بیان فرمایا ہے اسی کے مطابق سب سے معاملہ ہوگا، یہودی اس سے نکل نہیں سکتے۔ نمبر 2 گناہ کسی کا احاطہ کر لیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لیں کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، حتیٰ کہ دل میں ایمان و تصدیق باقی ہوگی تو بھی احاطہ مذکور محقق نہ ہوگا، تو اب کافر ہی پر یہ صورت صادق آ سکتی ہے۔ نمبر 3 یعنی احکام الہی سے اعراض کرنا تو تمہاری عادت بلکہ طبیعت ہو گئی ہے۔ انفسکم اپنوں کو، من دیارکم اپنے وطن سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون اور تم مانتے ہو۔ نمبر 1 ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم کہ ویسے ہی خون کرتے ہو اپنے نفسوں کو، وتخرجون فریقا منکم اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو، من دیارہم ان کے وطن سے، تظاہرون چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور ظلم سے۔ نمبر 2 وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اگر وہی آویں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر، تفادوہم تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، وہوا حالانکہ، محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکال دینا بھی۔ افتؤمنون کیا تم مانتے ہو، ببعض الکتاب بعض کتاب کو، وتکفرون اور نہیں مانتے، ببعض بعض کو۔ نمبر 3 فما جزاؤ سو کوئی سزا نہیں ہے، من یفعل ذلک اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے، الا خزی مگر رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، یردون پہنچائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت سے سخت عذاب میں، وما اللہ بغافل اور اللہ بے خبر نہیں ہے، عما تعملون تمہارے کاموں سے۔ نمبر 4 اولئک الذین یہ وہی ہیں، اشتروا جنہوں نے مول لی، الحیات دنیا کی۔ تفسیر نمبر 1 یعنی نہ اپنی قوم کو قتل کرو نہ ان کو جلا وطن کرو۔ نمبر 2 عنوان بنی اسرائیل کی بدعملیاں۔ مدینہ میں 2 فریق یہودیوں کے تھے، ایک بنی قریظہ دوسرے بنی نذیر، یہ دونوں آپس میں لڑا کرتے تھے، اور مشرکین کے بھی مدینہ میں 2 فرقے تھے، ایک اوس دوسرے خزرج، یہ دونوں بھی آپس میں دشمن تھے۔ بنی قریظہ تو اوس کے موافق ہوئے اور بنی نذیر سے خزرج نے دوستی کی تھی۔ لڑائی میں ہر کوئی اپنے موافقوں اور دوستوں کی حمایت کرتا، جب ایک کو دوسرے پر غلبہ ہوتا تو کمزوروں کو جلا وطن کرتے، ان کے گھر ڈھاتے، اور اگر کوئی قید ہو کر پکڑا آتا تو سب رل مل کر مال جمع کر کے اس کا بدلہ دے کر قید سے اس کو چھڑاتے، جیسا کہ آئندہ آیات میں آتا ہے۔ نمبر 3 یعنی اپنی قوم غیر کے ہاتھ میں پھنستی تو چھڑانے کو مستعد، اور خود ان کو ستانے اور گلا کاٹنے تک کو موجود۔ اگر خدا کے حکم پر چلتے ہو تو دونوں جگہ چلو۔ نمبر 4 عنوان شریعت کے سب احکام پر عمل ضروری ہے۔ ایسا کرے یعنی بعض احکام کو مانے اور بعض کا انکار کرے، اس لیے ایمان کا تجزیہ تو ممکن نہیں، تو اب بعض احکام کا انکار کرنے والا بھی کافر مطلق ہوگا۔ صرف بعض احکام پر ایمان لانے سے کچھ بھی ایمان نصیب نہ ہوگا۔ اس آیت سے صاف معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص بعض احکام شرعیہ کی تو مطابقت کرے، اور جو حکم کے اس کی طبیعت یا عادت یا غرض کے خلاف ہو اس کے قبول میں قصور کرے، تو بعض احکام کے مطابقت اس کو کچھ نفع نہیں دے سکتی۔
الدنیا بالآخرہ، دنیا زندگی آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف سو نہ ہلکا ہوگا، عنہم العذاب ان پر عذاب، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ نمبر 1، وَلَقَدْ آتَيْنَا سو اور بے شک ہم نے دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، وقفینا اور پے در پہ بھیجے، من بعد ہی اس کے بعد، بالرسل رسول، وآتینا اور دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو البینات صریح معجزے، وَأَيَّدْنَاهُ اور قوت دی اس کو بروح القدس روح پاک سے۔ نمبر 2، أَفَكُلَّمَا پھر بھلا کیا جب جاءکم تمہارے پاس لایا رسول کوئی رسول، بما لا تہوی انفسکم وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو، استکبرتم تو تم تکبر کرنے لگے، ففریقا کذبتم پھر ایک جماعت کو جھٹلایا تم نے۔ نمبر 3، وفریقا تقتلون اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔ نمبر 4، وقالو اور کہتے ہیں، قلوبنا غلف ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلا سو بہت کم ہیں، ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 5، ولما جاءکم اور جب پہنچے ان کے پاس، کتاب من عند اللہ کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق جو سچا بتاتی ہے، لما معہم اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، وکانوا من قبل اور پہلے سے، یستفتحون علی الذین فتح مانگتے تھے۔ تفسیر۔ نمبر 1، یعنی مفاد دنیاوی کو آخرت کے مقابلے میں قبول کیا، اس لیے جن لوگوں سے عہد کیا تھا اس کو دنیا کے خیال سے نبھایا، اور اللہ کے جو احکام تھے ان کی پرواہ نہ کی، تو پھر اللہ کے ہاں ایسوں کی کون سفارش یا حمایت کر سکتا ہے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ کے معجزے، مردوں کو زندہ کرنا، اکمہ و ابرص وغیرہ مریضوں کا صحت یاب ہونا، غیب کی خبریں بتانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزے ہیں۔ اور روح القدس کہتے ہیں حضرت جبرائیل کو، جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، یہ اسم اعظم کے جس کی برکت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ نمبر 3، انبیاء کی تکذیب اور قتل، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا۔ نمبر 4، جیسا کہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ نمبر 5، بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت، یہود اپنی تعریف میں کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف کے اندر محفوظ ہیں، بجز اپنے دین کے، کسی کی بات ہم کو اثر نہیں کرتی، ہم کسی کی چاپلوسی، سحر بیانی یا کرشمی اور دھوکے بازی کی وجہ سے ہرگز اس کے مطابقت نہیں کر سکتے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا وہ بالکل جھوٹے ہیں، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون اور اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لیے کسی طرح دین حق کو نہیں مانتے اور بہت کم دولت ایمان سے مشرف ہوتے ہیں۔ الذین کافروں پر، فلما جاءہم پھر جب پہنچا ان کو، ما عرفو جس کو پہچان رکھا تھا، کفروا بہ تو اس سے منکر ہو گئے، فلعنت اللہ سو لعنت اللہ کی، علی الکافرین منکروں پر۔ نمبر 1، بئس ما اشتروا بہ بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں بیچا، انفسہم انہوں نے اپنے آپ کو، ان یکفروا کہ منکر ہوئے، بما انزل اللہ اس چیز کو جو اتارے اللہ تعالیٰ نے، بغین اس ضد پر، ان ینزل کہ اتارے اللہ تعالیٰ، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ نمبر 2، فباؤ سو کمال آئے، بغضب علی غضب غصے پر غصہ۔ نمبر 3، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت کا۔ نمبر 4، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے، آمنو مانو اس کو، بما انزل اللہ جو اللہ نے بھیجا ہے، قالو تو کہتے ہیں، نؤمن ہم مانتے ہیں، بما انزل علینا جو اترا ہم پر، ویکفرون اور نہیں مانتے، بما وراءہ جو سوا اس کے ہے، وہو الحق حالانکہ وہ کتاب سچی ہے، مصدقا لما معہم تصدیق کرتے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ نمبر 5، قل کہہ دیجیے، فلم تقتلون پھر تم کیوں قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے پیغمبروں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ نمبر 6، وَلَقَدْ جَاءَكُم موسیٰ اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام۔ تفسیر۔ نمبر 1، بنی اسرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، ان کے پاس جو کتاب آئی وہ قرآن ہے، اور جو کتاب ان کے پاس سے پہلے سے تھی وہ تورات ہے،
قرآن کے اترنے سے پہلے یہودی کافروں سے مغلوب ہوتے تھے تو خدا سے دعا مانگتے تھے کہ ہم کو نبی آخر الزمان اور جو کتاب ان پر نازل ہوگی ان کے طفیل سے کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور سب نشانیاں بھی دیکھ چکے تو منکر ہو گئے اور ملعون ہوئے۔ نمبر 2، یعنی جس چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا وہ کفر اور انکار ہے قرآن کا، اور انکار بھی محض ضد اور حسد کے سبب سے۔ نمبر 3، ایک غضب تو یہ ہے کہ قرآن بلکہ اس کے ساتھ اپنی کتاب کے بھی منکر ہو کر کافر ہوئے۔ دوسرا، محض حسد اور ضد سے پیغمبر وقت سے انحراف اور خلاف کیا۔ نمبر 4، کافروں اور مسلمانوں کے عذاب میں فرق۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وقت ذلت کے لیے عذاب نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کو جو ان کے معاصی پر عذاب ہوگا گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، نہ بغرض تذلیل۔ البتہ کافروں کو بغرض تذلیل عذاب دیا جائے گا۔ نمبر 5، جو اللہ نے بھیجا یعنی انجیل و قرآن، اور جو اترا ہم پر یعنی تورات۔ مطلب یہ ہے کہ بجز تورات اور کتابوں کا صاف انکار کرتے ہیں اور انجیل و قرآن کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ کتابیں بھی سچی اور تورات کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ نمبر 6، انبیاء کا قتل تورات پر ایمان کے منافی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو تم انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ کیونکہ تورات میں یہ حکم ہے کہ جو نبی تورات کو سچا کہنے والا آئے اس کی نصرت کرنا اور اس پر ضرور ایمان لانا، اور اس قتل بھی ان انبیاء کو کیا جو پہلے گزر چکے ہیں، جیسے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، جو احکام تورات پر عمل کرتے تھے اور اسی کی ترویج کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ ان کے مصدق تورات ہونے پہ تو بے وقوف کو بھی تعامل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات لفظ ما قبل سے مفہوم ہوئی۔ بالبیناتی، صریح معجزے لے کر، ثم اتخذتم عجلا، پھر بنا لیا تم نے بچڑا، من بعد ہی، اس کے گئے پیچھے، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہو۔ نمبر 1، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا قرار تمہارا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ، اور بلند کیا تمہارے اوپر، الطور، کوہ طور کو، خذوا، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا، بقوت، زور سے، واسمعوا، اور سنو، قالوا، وہ بولے، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور نہ مانا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت، العجلہ، اسی بچڑے کے، بکفرہم، اسی بچڑے کے بسبب ان کے کفر کے۔ نمبر 2، قل، کہہ دے، بِسْمَا یأمرکم بھی، بری باتیں سکھاتا ہے تم کو، ایمانکم، ایمان تمہارا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، تنہا، من دون الناس، سوا اور لوگوں کے، فتمنوا الموت، تو تم مرنے کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ کہتے ہو۔ نمبر 3، ولن یتمنوہ ابدا، ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان گناہوں کے جو بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بالظالمین، گناہ گاروں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور تو دیکھے گا ان کو، احرص الناس علی حیاء، سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی۔ تفسیر۔ نمبر 1، بنی اسرائیل ظالم ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جن کی شریعت پر قائم ہوا اور ان کی شریعت کی وجہ سے اور شرائع حقہ کا انکار کرتے ہو، خود انہوں نے کھلے کھلے معجزے تم کو دکھائے، جیسے کہ عصا، ید بیضاء، اور دریا کا پھاڑنا وغیرہ، مگر جب چند دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو اتنے ہی میں بچڑے کو تم نے خدا بنا لیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے درجہ نبوت پر قائم زندہ موجود تھے۔ تو اس وقت تمہارا حضرت موسیٰ اور ان کی شریعت پر ایمان کہاں جاتا رہا، اور رسول آخر زمان کے بغض و حسد میں آج شریعت موسوی کو ایسا پکڑ رکھا ہے کہ خدا کا حکم بھی نہیں سنتے۔ بے شک تم ظالم، تمہارے باپ دادا ظالم۔ یہ حال تو بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا۔ آگے تورات کی نسبت جو ان کے ایمان کی حالت تھی اس کو بتاتے ہیں۔ نمبر 2، یعنی احکام تورات کی جو تکلیف دی گئی ہے اس کو پوری ہمت و استقلال سے مضبوط پکڑو، چونکہ پہاڑ سر پر معلق تھا، جان کے اندیشے سے زبان سے یا اس وقت تو کہہ لیا سمعنا، یعنی احکام تورات ہم نے سن لیے، اور دل سے یا بعد میں، واسینہ، یعنی ہم نے قبول نہیں کیا احکام کو، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ صورت پرستی ان کے دل میں راسخ ہو چکی تھی، ان کے کفر کے باعث وہ زنگ بالکل ان کے دل سے زائل نہیں ہوا، بلکہ رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا۔ نمبر 3، بنی اسرائیل کے ایک دعویٰ کی تردید۔ یہود کہتے تھے
کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہ جائے گا اور ہم کو عذاب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یقینی بہشتی ہو تو مرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ حیات اچھی ہو گیا تھا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور زیادہ حریص ہیں مشرکوں سے بھی، یود احدہم چاہتا ہے ایک ایک ان میں، لو یعمر الف سنہ کہ عمر پاوے 1000 برس، وما هو بمزحزحہ من العذاب اور نہیں اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر ان یعمر جینا، واللہ بصیر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بما یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 قل تو کہہ دے من کانا جو کوئی ہوئے عدوًا دشمن لجبرائیل جبرائیل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک سو اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس سے پہلے ہے، وہدن اور راہ دکھاتا ہے، وہ بشرا اور خوشخبری سناتا ہے، للمؤمنین ایمان والوں کو۔ من کانا عدوا للہ جو کوئی ہوئے دشمن اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسلی اور اس کے پیغمبروں کا، و جبریل اور جبریل کا، اور میکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ تو اللہ دشمن ہے، عدو للکافرین ان کافروں کا۔ نمبر 2 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اور ہم نے اتاری تیری طرف آیات بینات آیتیں روشن، وما یکفر بہا اور انکار نہ کریں گے ان کا، الا الفاسقون وہی جو نافرمان ہے۔ اوکلما عاہدوا عہدا کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی قرار، نبذہ فریق منہم تو پھینک دے گی اس کو ایک جماعت۔ تفسیر نمبر 1 یعنی یہودیوں نے ایسے برے کام کیے کہ موت سے نہایت بچتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ مرتے ہی خیر نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ جینے پر حریص ہیں، اس سے ان کے دعووں کی تغلیط خوب ہو گئی۔ نمبر 2 حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہودیوں کی دشمنی۔ یہود کہتے تھے کہ جبرائیل فرشتہ اس نبی کے پاس وحی لاتا ہے اور وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے اگلے بڑوں کو اس سے بہت تکلیفیں پہنچی، اگر جبرائیل کے بدلے اور فرشتہ وحی لائے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، جو ان کا دشمن ہے اللہ بے شک ان کا دشمن ہے۔ منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ ان میں سے اکثر، لا یؤمنون یقین نہیں کرتے۔ نمبر 1 ولما جاءہم اور جب پہنچا ان کے پاس، رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی، لما معہم جو ان کے پاس ہے، نبذا تو پھینک دیا، فریق ایک جماعت نے، من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب سے، کتاب اللہ کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ نمبر 2 واتبعوا اور پیچھے ہو لیے، ما تتلو الشیاطین اس علم کے جو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان کی بادشاہت کے وقت۔ نمبر 3 وما کفر سلیمان اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل علی الملکین اور اس علم کے پیچھے ہو لیے جو اترا دو فرشتوں پر ہے، جو اترا 2 فرشتوں پر، بابلا شہر بابل میں، ہاروت و ماروت جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے، وما یعلمان من احد اور نہیں سکھاتے وہ دونوں فرشتوں کسی کو، حتیٰ یقولا یہاں جب تک یہ نہ کہہ دیتے، انما نحن فتنہ کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر سو تو کافر مت ہو، فیتعلمون منہما پھر ان سے سیکھتے ہیں وہ جادو، ما یفرقون بہ جس سے جدائی ڈالتے ہیں بینہ۔ تفسیر نمبر 1 یعنی ان کی عادت قدیمہ ہے کہ جب اللہ یا رسول یا کسی شخص سے کوئی عہد مقرر کرتے ہیں تو ان میں سے ان کی کہی ہوئی ایک جماعت اس عہد کو پس پش ڈال دیتی ہے، بلکہ بہت سے یہودی ایسے ہیں کہ جو تورات پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ایسوں کو عہد شکنی میں کیا باک ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تورات سے انحراف۔ رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ما معہم سے تورات اور کتاب اللہ سے بھی تورات مراد ہے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حالانکہ وہ تورات وغیرہ کتب کے مصدق تھے، تو یہود کی ایک جماعت نے خود تورات کو پس پشت ایسے ڈال دیا کہ گویا جانتی ہی نہیں کہ یہ کیا کتاب ہے اور اس میں کیا حکم ہے، سو ان کو جب اپنی ہی کتاب پر ایمان نہیں تو ان سے آگے کیا امید کی جائے۔ نمبر 3 شیطانوں سے جادو کی تعلیم، یعنی ان احمقوں نے کتاب الہی کو تو پس پش ڈال دیا اور شیطانوں سے جادو سیکھا اور اس کے مطابقت کرنے لگے۔ بین المرء و زوجہ مرد میں اور اس کے عورت میں، وما ہم بضارین بہ
اور وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے من احد کسی کا الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، ویتعلمون اور سیکھتے ہیں ما یضرہم جو چیز نقصان کرے ان کا، ولا ینفعہم اور فائدہ نہ کرے، ولقد علموا اور وہ خوب جان چکے ہیں لمن اشتراہ جس نے ان کو اختیار کیا جادو کو، ما لہ فی الآخرۃ نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں من خلاق کچھ حصہ، ولبئس اور بہت ہی بری چیز ہے ما شروا بہ انفسہم جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون اگر ان کو سمجھ ہوتی، ولو انہم آمنوا اگر وہ ایمان لاتے واتقوا اور تقوی کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ تو بدلہ پاتے اللہ کی سے خیر بہتر، لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے ان کو، یعنی اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا تم نہ کہو راعنا، وقولوا اور کہو انظرنا واسمعوا اور سنتے رہو، وللکافرین اور کافروں کو عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ نمبر 2، ما یود الذین دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کفر کافر ہیں، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ مشرکوں میں سے، ان ینزل اس بات کو کہ اترے۔ تفسیر۔ نمبر 1، ہاروت ماروت اور علم سحر۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہود اپنے دین اور کتاب کے علم چھوڑ کر علم سحر کے تابع ہو گئے، اور سحر لوگوں میں دو طرف سے پھیلا۔ ایک حضرت سلیمان کے عہد میں، چونکہ جنات اور آدمی ملے جلے رہتے تھے تو آدمیوں نے شیطانوں سے سحر سیکھا اور نسبت کرتے حضرت سلیمان کی طرف کہ ہم کو انہی سے پہنچا ہے، اور ان کو حکم جن و انس پر اسی زور کا سے تھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کام کفر کا ہے، سلیمان کا نہیں ہے۔ دوسرا پھیلا ہاروت اور ماروت کی طرف سے، دو فرشتے تھے، شہر بابل میں بصورت آدمی رہتے تھے، ان کو علم سحر معلوم تھا، جو کوئی طالب اس کے پاس جاتا اول اس کو روک دیتے کہ اس میں ایمان جاتا رہے گا، اس پر بھی باز نہ آتا تو اس کو سکھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے سے بندوں کی آزمائش منظور تھی، سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے علموں سے آخرت کا کچھ نفع نہیں بلکہ سراسر نقصان ہے، اور دنیا میں بھی ضرر ہے، بغیر حکم خدا کے کچھ نہیں کر سکتے، اور علم دین اور علم طلب کتاب سیکھتے تو اللہ کے ہاں ثواب پاتے۔ نمبر 2، صحابہ کو راعنا کہنے کی ممانعت۔ یہودی آ کر آپ کے مجلس میں بیٹھتے اور حضرت کی باتیں سنتے، بعض بات جو اچھی طرح نہ سنتے اس کو مقرر تحقیق کرنا چاہتے تو کہتے راعنا، یعنی ہماری طرف متوجہ ہو اور ہماری رعایت کرو۔ یہ کلمہ ان سے سن کر کبھی مسلمان بھی کہہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یہ لفظ نہ کہو، اگر کہنا ہو تو انظر نہ کہو، اس کے معنی بھی یہی ہیں، اور ابتدا ہی سے متوجہ ہو کر سنتے رہو تو مقرر پوچھنا ہی نہ پڑے۔ یہود اس لفظ کو بدنیت اور فریب سے کہتے تھے، اس لفظ کو زبان دبا کر کہتے تو راعینا ہو جاتا، یعنی ہمارا چرواہا، اور یہود کی زبان میں راعینا احمق کو بھی کہتے ہیں۔ کفارہ کافر بنا دیں، حسدا من عند انفسہم بسبب اپنے دلی حسد کے، من بعد ما تبین لہم الحق بعد اس کے کہ جو ظاہر ہو چکا ان کے لیے حق۔ نمبر 1، فاعفوا واصفحوا سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ، حتی یأتی جب تک بھیجے اللہ تعالیٰ بامرہ اپنا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ نمبر 3، واقیموا الصلاۃ اور قائم رکھو نماز، وآتوا الزکاۃ اور دیتے رہو زکوٰۃ، وما تقدموا لانفسکم اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے، من خیر بھلائی میں سے، تجدوہ تو پاؤ گے اس کو، عند اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر سب دیکھتا ہے۔ نمبر 4، وقالوا اور کہتے ہیں، لن يدخل الجنہ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں، الا من کان ہودن مگر جو ہوں گے یہودی، او نصارا یا نصرانی۔ نمبر 5، تلک امانیہم یہ عرض میں باندھ لی ہیں انہوں نے، قل کہہ دے، ہاتوا برہانکم لے آؤ سند، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، بلا کیوں نہیں، بلا من اسلم وجہہ للہ جس نے تابع کر دیا اپنا منہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیک کام کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربی تو اس کا اجر کس میں ہے، اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا۔ تفسیر۔ نمبر 1، یعنی بہت سے یہودیوں کی آرزو ہے کہ کسی طرح تم کو اے مسلمانوں پھیر کر کافر بنا دیں، حالانکہ ان کو واضح ہو چکا کہ مسلمانوں کا دین، ان کی کتاب، ان کا نبی سچے ہیں، سب سچے ہیں۔ نمبر 2، یعنی جب تک ہمارا کوئی حکم کوئی نہ آوے اس وقت تک یہودی باتوں پر صبر کرو، سو آخر کو حکم آ گیا کہ یہود کو مدینہ سے نکال دو۔ نمبر 3، یعنی اپنے ضعف سے تردد مت کرو، اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے تم کو عزیز اور یہود کو ذلیل کر دے گا، یا یہ کہ تاخیر عرض کی وجہ سے نہیں کی جاتی۔
نمبر 4 نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی ان کی ایذا پر صبر کرو اور عبادت میں مشغول رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل ہرگز نہیں، تمہاری کوئی نیک بات ضائع نہیں ہو سکتی۔ نمبر 5 یعنی یہودی تو کہتے ہیں کہ بجز ہمارے کو جنت میں نہ جائے گا، اور نصارہ کہتے تھے بجز ہمارے کوئی بہشت میں نہ جائے گا۔ وہم یحزنون اور وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 1 وقالت الیہود اور یہود تو کہتے ہیں لیست النصارى کہ نصارہ نہیں، علی شیء کسی راہ پر۔ وقالت النصارى اور نصارہ کہتے ہیں لیست الیہود یہود نہیں، علی شیء کسی راہ پر، وہم یتلون الکتاب باوجود کہ وہ سب پڑھتے ہیں کتاب۔ نمبر 2 کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین لا یعلمون ان لوگوں نے جو جاہل ہیں، مثل قولہم انہی کسی بات، فاللہ یحکم بینہم اب اللہ حکم کرے گا ان میں، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما کانوا جس بات میں فیہ یختلفون جھگڑتے تھے۔ نمبر 3 ومن اظلم اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن منع مساجد اللہ جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر فی اسمہ کہ لیا جائے وہاں پر اس کا نام اس کا، وسعی فی خرابیہا اور کوشش کی ان کے اجاڑنے میں۔ نمبر 4 اولئک ایسوں کو ما کان لہم لائق نہیں ہے، ان یدخلوہا کہ داخل ہوں ان میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے۔ نمبر 5 لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے۔ نمبر 6 ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور ان کے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب اللہ ہی کا مشرق اور مغرب ہے، فأینما تولوا تم جس طرف منہ کرو، فثم وجہ اللہ وہاں ہی متوجہ ہے۔ تفسیر یعنی جس نے خدا کے احکام کو مانا اور اس کا اتباع کیا، وہ احکام خواہ کسی نبی کے ذریعے سے معلوم ہو، اور اپنی قومیت اور آئین پر تعصب نہ کیا جیسا کہ یہود کرتے ہیں، تو ان کے لیے اجر نیک ہے، اور کوئی امر ان میں ایسا نہیں جس کی وجہ سے خوف ہو اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 2 یہودیوں نے تورات پڑھ کر سمجھ لیا کہ جب نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا تو بے شک وہ کافر ہو گئے، اور نصرانیوں نے انجیل میں صاف دیکھ لیا کہ یہودی حضرت عیسیٰ کی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ نمبر 3 کفار و مشرکین کے بے دلیل دعوے ان جاہلوں سے مشرکین عرب اور بت پرست مراد ہیں، یعنی جیسے یہود و نصارہ ایک دوسرے کو گمراہ جانتے ہیں، اس طرح بت پرست بھی اپنے سوا سب فرقوں کو گمراہ اور بے دین بتلاتے ہیں۔ سو دنیا میں کہتے جائیں قیامت کو فیصلہ ہو جائے گا۔ فائدہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب کذالک فرما دیا پھر مثل قولہم فرمانے کی کیا حاجت ہے؟ بعض مفسرین نے جواب دیا کہ مثل قولہم توضیح اور تاکید ہے کذالک کے لیے، اور کذالک کے لیے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں دو تشبیہیں جدا جدا ہیں، اس لیے دو لفظ لائے ہیں۔ ایک تشبیہ تو یہ غرض ہے کہ ان کا اور ان کا مقولہ باہم مشابہ ہیں، یعنی جیسے وہ دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں ایسے ہی یہ بھی، اور ایک تشبیہ سے یہ غرض ہے کہ جیسے اہل کتاب یہ دعویٰ بے دلیل اپنے ہوائے نفس اور عداوت سے کرتے ہیں، ایسے ہی بت پرستی سے بھی بے دلیل محض خواہش نفسانی سے ایسے دعویٰ کرتے ہیں۔ نمبر 4 مساجد کا احترام اس کے شان نزول نصارہ ہے کہ انہوں نے یہود سے مقاتلت کر کے تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب کیا، یا مشرکین مکہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو تعصب و عناد سے حدیبیہ میں مسجد حرام بیت اللہ میں جانے سے روکا۔ باقی جو شخص کسی مسجد کو ویران یا خراب کرے وہ اس حکم میں داخل ہے۔ نمبر 5 یعنی ان کفار کو لائق یہی تھا کہ مساجد اللہ میں خوف اور تواضع اور ادب و تعظیم کے ساتھ داخل ہوتے۔ کفار نے جو وہاں بے حرمتی کی یہ صریح ظلم ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اس ملک میں حکومت اور عزت کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں، چنانچہ یہی ہوا کہ ملک شام اور مکہ اللہ نے مسلمانوں کو دلوا دیا۔ نمبر 6 یعنی دنیا میں مغلوب ہوئے، قید میں پڑے اور مسلمانوں کے باج گزار ہوئے۔ پارٹ نمبر یہ بھی 4 بھی غالباً مکمل ہو گیا ہے۔